شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اسی رب نے پھر مجھے عزت دے کے اسمبلی بھیجا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے حلقے پی بی 45 فریاب کے لوگوں کا اور خصوصاً اپنے بھائی میر سرفراز خان بھٹی کا، جو میرے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ بھائیوں کی طرح کھڑا ہوا اور آج سریاب کی عوام نے بھاری اکثریت سے منتخب کر کے مجھے پھر اسمبلی بھیجا۔ جناب اسپیکر، کل جو بولان میں جو دل خراش واقعہ پیش آیا، رمضان کے مہینے میں بولتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ دیکھیں کافروں کے ملک میں بھی جنگ بندی ہوتا ہے، مگر کل بولان میں بے گناہ مظلوموں کو خواتینوں کو یرغمال بنا کے اور بہت سے لوگوں کو میرے خیال میں شہید بھی کیا گیا ہے۔ میرے دوست نے کہا کہ ان سے بات کریں۔ ہم نے کب کہا ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے؟ مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بات یہ ہے کہ ہمیں آزادی دو، اور ڈنڈے کے زور پہ یا مظلوموں کو یرغمال بنا کے، خواتین کو ڈھال بنا کے، میرے خیال میں بلوچ کی تاریخ میں یہ پہلا دفعہ ہے کہ خواتین کو ڈھال بنا کے آپ اپنا جنگ لڑ رہے ہیں، جو کہ قابل مذمت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو۔ جہاں امن ہوگا وہاں خوشحالی آئے گا، جہاں امن ہوگا وہاں تعلیم ہوگا۔ آج صرف حکومت بلوچستان کا یہ ذمہ داری نہیں ہے، یا سی ایم بلوچستان میں سرفراز خان کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہاں جتنے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بلوچستان ہم سب کا گھر ہے۔ یہ بلوچستان کو امان دلوانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج کبھی ٹرین پہ بلاسٹ کرتے ہیں، کبھی کسی اور پہ بلاسٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جب اللہ پاک نے آپ کا موت مقرر کیا ہے، نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گا نہ ایک سیکنڈ بعد میں آئے گا۔ ہمیں یہ شف سے نکلنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور ہمیں لڑنا پڑے گا۔ اگر ہم مقابلہ نہیں کریں گے، میں کہوں گا کہ میرا گھر تو سریاب میں چھوڑ اتارے، نہیں بھائی، ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے، ایمانداری سے، ایک اللہ، ایک نبی، ایک مذہب اور آپ کا ملک، ہم انہیں کہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ادھر کہے آپ کے ساتھ۔ جو کچھ 3 دن پہلے ایک دوست نے بڑے تقریر کیا، ابھی ایک بندے نے کہا کہ بھائی جان تیرا نام کیا ہے؟ بولا بچل خان۔ بولا بچل خان آپ کام کیا کرتے ہو؟ بولا سانپوں کے وہ کیا بولتے سوراخوں میں ہاتھ ڈالتا ہوں۔ بولا بچل خان پھر آپ بھی نہیں بچے۔ تو یہ دوست ہمیں مار رہے ہیں، ہمارے بچیوں کو دہشت گردی کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ جس طرح کہ میری بہن نے کہا کہ ہمارے جب بچیاں ایک